بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، غسل کا بیان چل رہا ہے۔ پہلے میں نے آپ لوگوں سے وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ سے غسل کے فرائض بیان کروں گا۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں، ان کی تھوڑی سی وضاحت سماعت فرما لیجیے۔ کلی کرنا یعنی منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، جب وہ غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا پانی لے کر منہ میں پھر اس کو اگل دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کلی کر لی، گویا کہ غسل کا ایک فرض ادا ہو گیا۔ اگرچہ وہ تھوڑا سا پانی زبان کی جڑ، حلق کے کنارے تک پہنچے یا نہ پہنچے، وہ کہتے ہیں ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، اس طرح فرض ادا نہیں ہوتا۔ ہاں، فرض اس طرح ادا ہوتا ہے کہ پانی زبان کی جڑ سے حلق تک پہنچے اور داڑھوں کے پیچھے گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہے تو پھر آدمی کا ایک فرض پورا ہوتا ہے۔ جو وہ غسل کر رہا ہے، کلی والا فرض اس کا مکمل ادا ہو گیا۔ دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم حصہ ہے، نرم جگہ ہے، دھلنا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ اگر ناک وغیرہ میں رینٹھ سوکھ گئی ہے تو آدمی اس کا خیال ہی نہیں کرتے، بھئی یہ تو اندرونی معاملہ ہے۔ پیارے بھائیوں، جو سوکھی ہوئی رینٹھ ہے اس کا چھڑانا فرض ہے، تو ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر آپ نے وہ سوکھی ہوئی رینٹھ نہ چھڑائی تو وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ جب پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کے غسل میں سے دوسرا فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو غسل بھی آپ کا نہیں ہوگا، تو لہٰذا آپ حالت جنابت کے اندر ہی ہیں، تو لہٰذا اس کا چھڑانا فرض ہے اور وہاں تک پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جائے تو پھر آدمی کا غسل پورا ہو جائے گا۔ جو چیزیں میں نے آپ سے بیان کی ہیں میرے پیارے بھائیوں، ان پر از حد خیال رکھنا، توجہ دینا اور ان پر عمل کرنا۔ اگر عمل کریں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے توجہ نہ دی، بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب آپ کا غسل نہیں ہوگا تو پھر آپ حالت جنابت کے اندر ہی ہیں، تو لہٰذا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ فرائض غسل کو یاد بھی کریں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے، یاد کر کے اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی شیئر کریں گے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے۔ اس طرح دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور آپ اپنے گھر والیوں کو بھی بیان کریں گے، اور آپ کی گھر والیاں جو ہیں وہ آگے دوسری عورتوں کو بیان کریں گی۔ اس سے مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا اور آپ لوگوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مسائل یاد کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔